السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا روز کا معمول تھا۔ میں اپنے کام کاج نمٹا کر جیسے ہی فری ہوتی صوبیہ آنٹی کے گھر چلی جاتی۔ صوبیہ آنٹی بہت اچھی تھی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جو کافی عرصے سے بند تھا۔ مہینے پہلے ہی اس میں صوبیہ آنٹی شفٹ ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میری ان سے اچھی دوستی ہو گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ میں پڑوس والی آنٹی سے ملنے جا رہی ہوں۔ ہر روز صبح صبح جیسے ہی کام ختم کرتی ان کے گھر چلی جایا کرتی۔ ہمارے اور ان کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی، اس لیے امی مجھے اتنا روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی میں بہت زیادہ وقت لے لیتی تو امی مجھے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ دیتی تھی، لیکن مجھ پر مکمل طور پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی کہ میں یہاں نہ جاؤں یا وہاں نہ جاؤں۔ امی نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا اور میں بھی مسکراتی ہوئی ایک چادر لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد اپنے گھر کے دائیں سائڈ پر بنے اس گھر میں نے جب قدم رکھا تو دیکھا کہ بچے صحن میں کھیل رہے تھے اور آنٹی اپنے صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ یہ موسم مجھے بہت اچھا لگتا تھا، پھول تازہ تھے۔ جو ہی میں نے چمن میں قدم رکھا، بھینی بھینی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ گھر تو بہت چھوٹا تھا، لیکن آنٹی کی نفاست نے اسے بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ آنٹی نے ایک سائڈ پر گملوں میں کچھ پھول وغیرہ لگا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا بروقت خیال رکھنے پر بہت خوبصورت طریقے سے وہ نوشو نما پا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سارے اس وقت پھولدار تھے، مجھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے آنٹی کو سلام کیا، آنٹی نے بھی مسکرا کر مجھے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد میں آنٹی کو کام کرتے دیکھا تو میں ان کے بچوں کے پاس چلی گئی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جو کہ 5 سال کا تھا اور ایک بیٹی جو 3 سال کی تھی۔ وہ اپنے صحن میں ہی فٹ بال کھیل رہے تھے، ایک دوسرے کے آگے بھاگ رہے تھے۔ انہیں اس طرح کھیلتے دیکھ کر میں نے اپنی چادر اتار کر صحن میں پڑی کرسی پر رکھی اور ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ آنٹی کے فون پر گھنٹی بجی۔ آنٹی کے ہاتھ گیلے تھے اور وہ اپنے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، جاؤ ذاکرہ، ذرا دیکھنا کون ہے۔ میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا فون اب بھی رنگ کر رہا تھا۔ میں نے جو ہی فون کان سے لگایا، کوئی اجنبی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، جی کون؟ وہ کہنے لگا کہ آپ امجد حسین صاحب کے گھر سے بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، جی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ امجد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو ایک دم سے سکتے میں آ گئی تھی، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ آن کی آن میں کیا ہو گیا تھا؟ ابھی کل کی ہی بات تھی کہ امجد انکل اتنے خوشی خوشی گھر آئے تھے۔ اس وقت میں ان کے گھر تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ بہت پیار کرنے والے، بہت نفیس آدمی تھے، لیکن ایک مزدور تھے اور ان کے پاس کوئی اور کام بھی نہیں تھا۔ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ کوئی اور کام کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بس محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنے گھر کا گزر و بسر کرتے تھے۔ رہ رہ کر مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اب صوبیہ آنٹی اپنے بچوں کو کیسے پالے گی، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ وہ تو ہر حال میں خوش رہنے والی عورت ہیں، ان کا اب کیا ہوگا؟ میں سوچ رہی تھی اور وہیں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ فون ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ اتنی دیر میں صوبیہ آنٹی میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم نے کال سننے کے بعد مجھے بتایا ہی نہیں کہ آخر آگے کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟
وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میں آنکھوں میں آنسو بھرے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں جب انہیں یہ خبر ملے گی تو ان پر کیسے غم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں کیسا محسوس ہوگا۔ میں نے کال بند کر کے اس سارے منظر کو محسوس کیا، اور جب صوبیہ آنٹی نے مسلسل مجھ سے اصرار کیا تو میں نے ان سے کہا کہ امجد انکل اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہنے لگی، کیا کہہ رہی ہو ذاکرہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا آنٹی آپ میرا یقین کریں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ ابھی کال آئی تھی، کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ امجد صاحب فیکٹری میں کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ میں رو رو کر کہہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ صوبیہ آنٹی کے چہرے سے ایک دم سے ساری رونق ختم ہو گئی تھی۔ ان کا چہرہ بالکل زرد پڑنے لگا تھا اور وہ غم سے نڈھال ہو کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ میری حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی۔ بچے ابھی بھی صحن میں کھیل رہے تھے، انہیں تو اس بارے میں علم ہی نہیں تھا کیا ان کا باپ اب اس دنیا میں ہے یا نہیں، یا پھر ان کا وہ باپ جو صبح سے ان سے مل کر گیا ہے وہ کبھی واپس بھی آ سکے گا یا نہیں، وہ کبھی اس سے مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ میں نے صوبیہ آنٹی کو اٹھایا اور انہیں میں نے صوفے پر بٹھایا، انہیں پانی دیا۔ اب وہ بھی رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ میرے بابا اس وقت گھر پر موجود تھے اور میری امی گھر پر تھی۔ مجھے جیسے ہی یہ خیال آیا میں نے کہا صوبیہ آنٹی میں ابو کو بلانے جا رہی ہوں، امی بھی میرے ساتھ ہی آئیں گی، آپ فکر مت کیجیے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے انہیں پانی کا گلاس پکڑایا اور بھاگتی ہوئی اپنے گھر تک پہنچی۔ بابا صحن میں کرسی بچھائے دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مجھے اس طرح سے روتا اور بھاگتا ہوا دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کیا ہوا ذاکرہ، سب خیریت تو ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا بابا کچھ خیر نہیں ہے، ساتھ والے کی امجد انکل فیکٹری میں کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، ابھی ابھی اطلاع آئی ہے، وہ کچھ ہی دیر میں گھر تک پہنچتے ہوں گے، اب پلیز چلیں، آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے امی جان کی طرف دیکھا جو امی باہر آتے ہوئے میری بات سن چکی تھی۔ امی کے چہرے پر بھی دکھ واضح تھا۔ میں امی ابو کا ساتھ لیے واپس صوبیہ آنٹی کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ صوبیہ آنٹی بے ہوش ہو چکی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو گلاس میں نے پانی کا دیا تھا وہ بھی نیچے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ میں اور امی بھاگتے ہوئے صوبیہ آنٹی کو سنبھالنے لگی۔ ابھی ہم صوبیہ آنٹی کے پاس ہی بیٹھی تھیں کہ باہر ایمبولینس کا سائرن بجنے لگا۔ بابا بھاگتے ہوئے باہر گئے، سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارے محلے میں پہنچ چکی تھی کہ امجد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ شاید ہسپتال کی اور ان کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں یا پھر فیکٹری کی انتظامیہ ہوگی جو ایمبولینس میں ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ایمبولینس سے میت کو نکالا اور ان کے گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ میں ابھی بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرا دل بھی بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ صوبیہ آنٹی کی حالت دیکھ کر تو میرے حالت اور بھی خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو ان کے بچے بھی سہمے سے ایک طرف کھڑے تھے، وہ جو ابھی صحن میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑتے ہوئے فٹ بال کھیل رہے تھے، اب خاموشی سے ہر کسی کو یوں تک رہے تھے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ مجھے ان بچوں پر ایک لمحے کے لیے بہت ترس آیا تھا۔ میں نے ان بچوں کو خود سے لگایا اور انہیں اٹھا کر اندر لے گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے ذاکرہ باجی کیا ہوا، یہ باہر کون آئے ہوئے ہیں اور یہ چارپائی کس لیے لائے ہیں؟ وہ اپنی معصومانہ باتوں سے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں انہیں کیا جواب دیتی؟ مجھ میں کوئی ہمت باقی نہیں بچی تھی کہ میں ان لوگوں کو یہ بتاتی
کہ آپ لوگوں کے باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے ان دونوں کو سینے سے لگایا اور ان کو ان کے کمرے تک لے گئی۔ امی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ بچوں کو اس سب سے دور رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو کچھ ہو جائے۔ وہ اگر اپنے باپ کا چہرہ دیکھیں گے تو شاید ان کی حالت خراب ہو جائے۔ میں نے امی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ان بچوں کو ان کے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور ان کے ساتھ کھیلنے کودنے لگی۔ میری آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے نم تھیں۔ ایک دم سے سارے محلے کی فضا سوگوار ہو چکی تھی۔ امجد انکل بھی اس محلے میں ان 2 مہینوں میں کافی جگہ بنا چکے تھے۔ سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ ایک شریف النفس انسان تھے۔ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک عظیم شخصیت تھے۔ وہ لوگوں کے ہر دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی لوگ ان کی موت پر بہت دکھی تھے۔ اچانک کیا ہو چکا تھا، تقدیر بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ میں دکھی ہوتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جنازے کا انتظام کیا جانے لگا۔ امجد انکل کو غسل دیا گیا اور ان کے جنازے کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ رکھ دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ امجد انکل اور صوبیہ آنٹی نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اسی وجہ سے نہ تو امجد انکل کا اپنے گھر والوں سے کوئی ناتا تھا اور نہ ہی صوبیہ آنٹی کا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کا اب ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یا تو وہ ایک دوسرے کے لیے تھے۔ اگر کوئی ان کا اپنا تھا تو وہ محلے والے تھے۔ میرا تو ان کے ساتھ بہت گہرانہ تعلق بن چکا تھا۔ صوبیہ آنٹی میری بڑی بہن جتنی ہی لگتی تھی، لیکن پھر بھی میں انہیں آنٹی ہی کہتی تھی۔ وہ جوان اور بے حد خوبصورت تھی، لیکن اب شوہر کے غم نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی انہیں چپ کرانے میں مصروف تھی۔ اب تو محلے کی اور عورتیں بھی صوبیہ آنٹی کے پاس آ چکی تھیں۔ دکھ کے اس موقع پر صوبیہ آنٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی تو ہر دکھ سکھ پر ہر کسی کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ مجھے صوبیہ آنٹی پر رہ رہ کر بہت ترس آنے لگا۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ان کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ اب اپنا اور اپنے بچوں کو پیٹ کیسے پالے گی۔ میرا تو سوچ سوچ کر برا حال ہوا جا رہا تھا۔ میں نے باہر نکل کر اور کوئی چیز نہ دیکھی، بس ان کے بچوں کے ساتھ وہیں پر کھیلتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد جنازے کا اعلان کر دیا گیا اور میں بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر واپس نیچے آ گئی۔ صحن میں میت رکھی گئی تھی۔ صوبیہ آنٹی میت کے ساتھ لگی بیٹھی رو رو کر برا حال کیے بیٹھی تھی۔ باقی خواتین بھی رو رہی تھی اور انہیں چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ اتنا بڑا دکھ تھا کہ سبھی آنٹی سنبھالے نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد امجد کا جنازہ رکھ دیا گیا تھا، اور ویسے ہی ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا لیا گیا اور صوبیہ آنٹی رہ گئی۔ اب ان کی عدت شروع ہو چکی تھی اور محلے کی عورتوں اور امی نے سمجھایا کہ اب انہیں اس گھر سے نہیں نکلنا، نہ ہی کسی غیر مرد اس کے سامنے آئے۔ کسی غیر مرد سے بات کرنا، اب تمہیں اپنی عدت کے ایام یوں ہی گزارنے ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے، اور خدا کی مرضی کے آگے انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ جیسا قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے ویسے ہی قبول کر لینا ہوتا ہے۔ خود کو سنبھال لو، یہ کہتے ہوئے باقی عورتیں تو چلی گئیں، لیکن میں اور امی ابھی بھی صوبیہ آنٹی کے گھر پر موجود تھے۔ کچھ دیر بعد امی نے کہا کہ میں بھی گھر جا رہی ہوں، تم صوبیہ آنٹی کا خیال رکھنا اور ان کے گھر ہی رہنا، ان کا جو بھی کام ہو کر دینا، اور ہاں، کھانا وغیرہ مت بنانا، کیونکہ میت کے گھر چولہا جلنا اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے کھانا ہم خود گھر سے بنا کر لائیں گے۔ امی کی بات پر میں نے اسبات میں سر ہلایا اور وہیں رہ گئی۔ محلے کے کچھ اور بوڑھی عورتیں بھی ابھی تک سبھی آنٹی کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ دوسرے روز چھوڑ کر تیسرے روز امجد انکل کی کل خوانی رکھ دی گئی۔
ان کے بچے بھی بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بابا کیوں نہیں آیا ابھی تک، اور ہمارے گھر میں یہ اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں، امی کیوں رو رہی ہیں۔ بچوں کے بار بار یہ سب سوال کرنے پر میں کافی اکتاہٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ میں اب بچوں کو کیا جواب دیتی، میں انہیں بہلا بہلا کر تھک گئی تھی۔ آخر کار میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ابو خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے ہیں، وہ حج کرنے گئے ہیں، وہ واپس آ جائیں گے، اس لیے لوگ یہاں آپ لوگوں کے گھر انہیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر بچے خاموش ہو گئے اور خوشی خوشی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بابا ہمارے لیے حج سے یہ چیزیں لائیں گے، ہم بابا کے ساتھ ایسے کھیلیں گے، ہم بابا کو کال پر کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے یہ چیز لانا، یہ چیز لانا۔ ان معصوم بچوں کی باتیں سن کر میرا دل دکھنے لگا تھا۔ میں ایک بار پھر سے بچوں کے کمرے سے نکلتی ہوئی صوبیہ آنٹی کے پاس آ گئی۔ صوبیہ آنٹی ابھی بھی سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ یہاں رہ رہ کر میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ کلخانی کے فوراً بعد میں گھر چلی گئی اور امی کو میں نے کہا کہ آپ ذرا یہاں پر رہ لیجئے گا، میرا دل اکتا سا گیا ہے۔ یہاں کے اتنے دکھی ماحول میں اب میں سانس نہیں لے پا رہی۔ میں کچھ دیر گھر پہ جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اور یوں کلخانی کا دن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سب کی روٹین ٹھیک ہونے لگی۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے مگن ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ بھی اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ صوبیہ آنٹی کا کسی کو خیال نہ رہا۔ بس پہلے ہی کچھ دن تھے، لوگوں نے ان کے لیے راشن منگوائے، انہیں اکیلا نہ چھوڑا، اور پھر اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں ایسا مصروف ہوا کہ صوبیہ آنٹی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہ گیا۔ لیکن میرا پورا دھیان صوبیہ آنٹی کی طرف ہی لگا رہا تھا۔ میں اب بھی جیسے ہی اپنے کام ختم کرتی فوراً ہی صوبیہ آنٹی کے گھر چلی جاتی، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور صوبیہ آنٹی کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر اب واضح غم دکھائی دیتا تھا۔ ان کے غم کو اور ان کے دکھ کو میں چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی میں ان کا دل بہلا سکتی تھی۔ بس اپنی سی کوشش کرتی رہتی اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ایک ماہ گزرا تو اچانک ہی میرا خیال صوبیہ آنٹی کے گھر کے راشن کی طرف گیا۔ صوبیہ آنٹی اپنے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے گھر میں کافی سارا راشن پڑا ہوا ہو۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد صوبیہ آنٹی سے کہا، صوبیہ آنٹی، آپ کے گھر اب کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کے شوہر تو صرف ایک دہاڑی دار مزدور تھے جو فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ کام لگتا تو مزدوری ملتی اور کام نہ لگتا تو مزدوری نہ ملتی۔ پہلے ہی آپ کا گزر بسر اتنا مشکلوں سے ہو رہا تھا، اب آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ خود عدت میں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، اور آپ کی کوئی جاب بھی نہیں ہے، کوئی آپ کا جاننے والا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کا گزر بسر کیسے چلتا ہے؟ صوبیہ آنٹی نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد کہا، ارے ذاکرہ، کیا پوچھتی ہو؟ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور نوازتے رہیں گے۔ انشاءاللہ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، اور ان ننھے فرشتوں کے منہ سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے ہیں۔ بس جیسا بھی ہے گزر بسر چل رہا ہے، اور کچھ جمع پونجی جو بھی میری تھی ابھی چل رہی ہے، اللہ مالک ہے، آگے کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ صوبیہ آنٹی کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ان کے شوہر ایک دہاڑی دار مزدور تھے، کہاں ان کے پاس اتنے پیسے، اتنی جمع پونجی ہوگی کہ ایک مہینہ ہو گیا وہ چل رہا ہوگا؟ صوبیہ آنٹی کو تو میں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میرے دماغ میں کئی باتیں چلنے لگی تھیں۔ میں کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ شاید کوئی ہو ایسا جو انہیں چھپ چھپ کر راشن دلوا دیتا ہو، یا شاید ان کی ایسی کوئی جمع پونجی ہو، کچھ سیونگ
وہ جو ان کا گزر و بسر اچھے طریقے سے چل رہا ہو۔ خیر میں خاموش ہو گئی اور گھر پر واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے امی سے کہا، امی، ساتھ والی صوبیہ آنٹی ہے نا، ان کا تو اب کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے۔ امجد انکل تو ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، وہ بھی مزدور کے طور پر۔ انہیں نہ تو وہاں سے کوئی فنڈ ملا، نہ ہی ان کی ایسی کوئی جمع پونجی ہوگی، کیونکہ ان کا گزارا تو اس نوکری میں بھی بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اب نہ جانے کیسے صوبیہ آنٹی اپنا سارا گھر چلا رہی ہیں۔ امی کہنے لگی، تو تم پوچھ لیتی نا ان سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ والے نے کوئی زکوٰۃ دی ہو اور ان کے گھر کا گزارا بسر چل رہا ہو، ان کا راشن دیا ہو۔ میں نے کہا، امی، میں نے تو ان کے گھر میں آتے جاتے کسی کو نہیں دیکھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر میں خاموش ہو گئی اور اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور پتہ ہی نہ چلا صوبیہ آنٹی کی عدت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میرا روز کا معمول ابھی بھی باقی تھا۔ میں صوبیہ آنٹی کے گھر ابھی بھی جایا کرتی تھی۔ ان کی عدت ختم ہونے کے دوسرے دن جب ایک بار پھر ان کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بچے شاید اسکول گئے ہوئے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھی تو میرے قدم وہیں پر زنجیر ہو گئے، کیونکہ کمرے سے آتی ہوئی آوازوں نے مجھے باہر ہی روک لیا تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ صوبیہ آنٹی کے رونے کی آواز واضح تھی۔ وہ بڑی بڑی ہچکیاں لیے رو رہی تھیں اور کوئی انہیں دلاسا دے رہا تھا۔ میں اس آواز کو سمجھ سکتی تھی۔ آخر میں اس آواز کو کیسے نہ پہچان پاتی؟ یہ تو میرے اپنے ابو کی آواز تھی۔ میں حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے دروازے کی دوسری سائڈ پر کھڑی تھی، تاکہ ان لوگوں کی اور میرے ہونے کا احساس نہ ہو۔ ابو جان کہہ رہے تھے، صوبیہ رو مت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم رویا مت کرو۔ رونا اچھی بات نہیں ہوتی، مت رو، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ میں نے تم سے کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ بابا کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بابا کیا کہہ رہے تھے صوبیہ آنٹی سے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ صوبیہ آنٹی اور بابا کا آپس میں کوئی تعلق ہو، ان دونوں کا کوئی چکر چل رہا ہو؟ عجیب عجیب سے وسوسے میرے دماغ میں چلنے لگے اور میں کئی وسوسوں کا شکار وہیں کھڑی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ کسی کے چلنے کی آوازیں اندر سے باہر کی طرف آ رہی تھی۔ میں ہل نہ سکی تھی، چاہ کر بھی میں ادھر ادھر کہیں نہ جا سکی تھی۔ بابا، صوبیہ آنٹی دونوں اکٹھے کمرے سے نکلے تو سامنے میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کے چہروں پر گھبراہٹ سی آ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ صوبیہ آنٹی کی آنکھیں ابھی بھی روئی روئی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے سوالیہ نظروں سے بابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کبھی میری نظریں بابا کے چہرے کا تعاقب کرتیں اور کبھی صوبیہ آنٹی کے چہرے کا طواف کرتیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتی، میں ان سے کیا بات پوچھتی۔ مجھے تو ان کی باتیں سن کر بے حد افسوس ہونے لگا تھا۔ بابا امی کو چیٹ کر رہے تھے اور یوں صوبیہ آنٹی کے شوہر کے چلے جانے کے بعد بابا کیسے ان پر لائن مار رہے تھے، کیسے ان کو دلاسے دیے جا رہے تھے۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں تھی، بات تو بہت بڑی تھی۔ اگر امی کو پتہ چلتی تو امی نہ جانے کیا کیا کرتی، وہ تو طوفان ہی کھڑا کر دیتی۔ میری زبان سے بس اتنا نکلا، بابا آپ یہاں۔ بابا نے مجھ سے کہا، ذاکرہ مجھے لگتا ہے تم نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ماں سے اس بات کا ذکر مت کرنا، اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جانی چاہیے۔ میں ابھی بھی سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ میرے بابا ایسے بھی ہو سکتے تھے،
کسی دوسری عورت کے ساتھ اس طرح سے ناجائز تعلق میں، یہ بات تو سیدھی سیدھی ناجائز تعلق تک ہی جا رہی تھی۔ مجھے ایک کے بعد ایک جھٹکا مل رہا تھا۔ بابا نے کہا، ذاکرہ تم سن رہی ہو نا، تم نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات نہیں کرنی۔ اگر تم نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بابا نے انگلی دکھا کر کافی سنجیدگی سے کہا تو میرا دل اچل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے آہستگی سے ہاں میں سر ہلایا اور خاموش ہو گئی۔ وہاں پر زیادہ دیر کھڑے رہنا اب میرے لیے بہت محال ہو رہا تھا۔ صوبیہ آنٹی سے نظریں ملانا، ان سے بات کرنا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ صوبیہ آنٹی جن کو میں اتنی مظلوم عورت سمجھ رہی تھی، وہ تو میری ماں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ میں اس طرح سے کیسے ان سے ڈر سکتی تھی، ہمدردی کرتی، وہ میری ہمدردیاں سمیٹ لیتی۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی کہ صوبیہ آنٹی کے گھر کے اخراجات آخر کیسے چل رہے تھے۔ تو یہ وجہ تھی، کسی نے کوئی ترس کھا کر انہیں راشن وغیرہ نہیں دیا تھا، بلکہ یہ تو میرے بابا جان ان پر فدا ہوتے ہوئے ان پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ میں سوچنے لگی، آج تک میرے بابا نے کبھی میری ماں کو کوئی چیز لا کر نہیں دی، کبھی کوئی اپنی پسند کا سوٹ لا کر نہیں دیا، لیکن جہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے اتنا راشن لاتے اور ان کے آگے ڈھیر کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ آج تک میرے بابا نے کبھی میری امی کو روتے ہوئے نہیں منایا تھا۔ یہ وہ پہلی عورت تھی جن کو بابا اتنے دلاسے دے دے کر منا رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں گھر چلی آئی اور دوبارہ صوبیہ آنٹی کے گھر جانے کا میرا بالکل بھی من نہیں تھا۔ اب مجھے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، صوبیہ آنٹی سے بھی اور اپنے باپ سے بھی۔ یہ ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے کیسا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں اس واقعے کے بعد گھر پہنچی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ امی میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ذاکرہ، تم ٹھیک تو ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ امی نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو جلدی سے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، امی میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز مجھے سونے دیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے اوپر کمبل اوڑھا اور سو گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بس سکون چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسی سوچ سوچوں جس سے مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ بابا صوبیہ آنٹی کی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ 2-3 دن گزرے تھے، میرے دماغ میں بس یہی بات چل رہی تھی۔ میں 2-3 دن ہو گئے تھے صوبیہ آنٹی کے گھر پر نہیں گئی تھی۔ یوں ہی بیٹھی ایک دن کسی سوچ میں غرق تھی کہ مجھ سے امی کہنے لگی، کیا ہوا ذاکرہ، تم صوبیہ کے گھر نہیں گئی؟ صوبیہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ابھی صبح اس کا بیٹا بھی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ امی ذاکرہ باجی کو بلا رہی ہیں، وہ انہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔ ذاکرہ باجی کب سے ہمارے گھر نہیں آئی۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، امی میرا دل بالکل بھی نہیں کرتا ان کے گھر جانے کا۔ میری یہ بات سن کر امی حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے تو تمہارا اتنا دل لگ رہا تھا ان کے درمیان کہ تمہیں میں روکتی تھی بھی تو تم پھر بھی نہ رکتی تھی، اور اب کیا ہو گیا ہے؟ اب تو وہ بالکل اکیلی عورت ہے، تمہیں اب ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تم جاؤ اور ان کے گھر ان سے مل کر آؤ۔ میں نے کہا، امی میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا۔ تو امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیوں ذاکرہ، سب خیریت تو ہے؟ کہیں صوبیہ سے تمہاری لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ امی نے کہا، کوئی بات تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، چلو شاباش جلدی سے مجھے بتا دو۔ میں نے کہا، امی آپ کو میں ایک بات بتاؤں،
نہ جانے کیوں یہ بات میرے دل میں ٹھہر نہیں رہی، مجھے بہت پریشان کیے جا رہی ہے۔ امی پریشانی سے میری طرف بڑھی اور بہت سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا بات ہے، کھل کر کہو۔ میں نے کہا امی میں نے 3 دن پہلے بابا کو صوبیہ آنٹی کے گھر دیکھا تھا، صوبیہ آنٹی رو رہی تھی اور بابا انہیں منا رہے تھے، اور جب میں نے بابا سے بات کی تو بابا نے مجھے منع کر دیا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ میری یہ بات سن کر امی بہت غصہ ہو گئی، کہنے لگی دیکھا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہارے بابا ایسی ہی کوئی حرکت کریں گے، وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے دیدے ہیں، جہاں کوئی حسین عورت دیکھی نہیں وہیں پر یہ اپنی فطرت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ تمہارا باپ ایسی حرکت کر رہا ہے ایک بیوہ عورت کے ساتھ، اور وہ بھی اس عمر میں۔ اتنی چھوٹی لگتی ہے تم اسے آنٹی کہتی ہو، لیکن وہ تمہاری آنٹیوں کی عمر کی نہیں، اور اسے دیکھو اپنی عمر سے 10 گنا بڑی عمر کے مرد کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے، ڈوب کر مر جانا چاہیے اسے۔ امی غصے سے باولی ہو رہی تھی۔ میں نے امی کو ایک دم سے پکڑا اور انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا آپ پلیز بابا کے سامنے ایسی کوئی بات مت کیجیے گا، اسی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا اب صوبیہ آنٹی کے گھر جانے کو، اور نہ ہی بابا سے بات کرنے کو، میں اس لیے خاموش رہتی ہوں۔ امی خاموش ہو گئی، اور اب اس کے بعد ہمارے گھر میں اس ٹاپک پر کبھی بات نہ چلی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ امی اور ابو کے درمیان کافی تکرار ہونے لگی۔ بات یہ تھی کہ امی نے ابو سے خریداری کے لیے کچھ پیسے مانگے تھے۔ ابو نے انہیں کہا کہ اس وقت میرے پاس صرف 5,000 ہیں، اگر یہ تمہیں ضرورت ہے تو تم یہ لے لو، باقی کے میرے پاس جیسے ہی آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا۔ امی نے کہا نہیں، مجھے ابھی کے ابھی 10,000 چاہیے، مجھے اپنی اور ذاکرہ کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے، کب سے ہم نے کپڑے نہیں لیے، اور اب تو 14 اگست آنے والا ہے، ذاکرہ ویسے بھی 14 اگست کو کافی اہتمام کرتی ہے، آپ کو مجھے ابھی کے ابھی پیسے دینے ہوں گے۔ لیکن بابا کے پاس شاید صرف 5,000 تھے جو انہوں نے امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ یہ تکرار بڑھنے لگی۔ بابا کہنے لگے کہ تم کیسی عورت ہو، ذرا اپنے گھر کو بھی دیکھ لیا کرو، ہمیشہ تمہارے یہ فضول کام ختم نہیں ہوتے۔ تو امی کہنے لگی تم تو بہت زیادہ نیک کام کرتے ہو نا، جیسے تم تو بہت نیک اور پرہیزی ہو، دوسری عورتوں پر لٹو ہو، دوسری عورتوں کے لیے تو آپ کی جیب سے 50 ہزار بھی نکل آئیں گے، دوسری عورتوں کے گھر کا پورا راشن کا پیسہ بھی نکل آئے گا، اور اپنی عورتوں پر خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس صرف 5,000 ہیں۔ امی بڑھ چڑھ کر کہہ رہی تھی، اور بابا بھی اب مزید اپنی برداشت کھو چکے تھے۔ وہ بھی ایک دم سے اٹھے اور چلانے لگے، کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ امی نے ایک ایک بات کر کے ساری بات ابو کو بتا دی۔ اب وہ اس بات سے خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اتنی گھٹیا بات مجھ پر کی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو اس چیز کے بارے میں بات کرنا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہٰذا جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو اس چیز کے بارے میں اتنا بات نہیں کرتے، خاموش ہو جاؤ، اور اس پاک باز عورت پر دوبارہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو نے یہ بات کہی تو میں نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ میں دروازے پر کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان اتنی بڑی تکرار کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، اور اب جب بابا نے امی کو یہ بات کہی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو کیا کہہ رہے تھے؟ امی کہنے لگی کہ ہاں مجھے پتا ہے کتنی پاک باز عورت ہے اور کتنے پاک باز آپ ہیں، اس کے شوہر کے چلے جانے کے بعد آپ نے سارے ان کے گھر کا خرچہ اٹھا لیا، میں جانتی ہوں، اس لیے آپ تو ہمیشہ سے ہی
اتنے ندیدے تھے، ہمیشہ سے ایسے تھے، جہاں کوئی خوبصورت عورت دیکھی نہیں وہیں پر چل پڑے اپنی گلچھڑیں اڑانے۔ امی کی یہ بات سن کر بابا بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، تم اس طرح سے غلط غلط الزامات لگاتی۔ اور پھر امی نے کہا، اگر یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے تو پھر اب کیوں ان کے گھر جاتے ہو؟ کیوں اس عورت کو روتے ہوئے دلاسے دیتے ہو؟ اور کیوں اس عورت کے خرچے اٹھاتے ہو؟ کوئی تو ایسی بات ہے نا؟ امی اپنی عادت کے مطابق بڑھا چڑھا کر باتیں کرنے لگی تھی۔ بابا کو ایسا کہنے لگی تھی کہ بابا نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا دیا۔ کہنے لگے، مجھے اپنی زندگی میں کبھی خود سے اتنی شرم نہیں آئی جتنی آج تمہاری باتیں سننے کے بعد مجھے آ رہی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں ڈوب مر جانا چاہیے۔ اسی باتیں کرتے ہوئے لیکن امی مزید بھڑک اٹھی تھی۔ بابا کہنے لگے کہ ابھی تک میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن تم دیکھو گی، اب دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ابھی تک تو میں ایسا کر رہا تھا کہ میں اس بیچاری اکیلی عورت کے گھر کا خرچہ اٹھا رہا تھا اور اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ بابا یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ ایک دم سے گھر کی ساری فضا اتنی تشنا ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ امی بہت غصے میں تھی اس وقت۔ ان سے بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا تھا، اور بابا تو ویسے ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ دوسرے روز جو خبر ہمارے کانوں میں پڑی اس پر مجھے یقین بالکل نہ آیا۔ بابا نے صوبیہ آنٹی سے نکاح کر لیا تھا، اور یہ بات محلے والوں سے ہوتی ہوئی ہمارے کانوں تک آئی تھی۔ محلے والوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک بیوہ عورت کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ میرا بھائی بھی رنڈوا ہے اور اس سے بھی تمہارے باپ نے ان سے رشتے کی بات کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں رات ہوتے ہی انہوں نے خود ہی نکاح کر لیا۔ لیکن جو بھی ہے، ہمارے دلوں میں اس کی عزت بڑھ گئی ہے۔ اس نے ایک بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور یتیموں کے سر پر باپ والا ہاتھ رکھا ہے۔ اس کا یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ بات سن کر میں جیسے ہی کھڑی تھی ویسے ہی میں اٹھتی بھاگتی ہوئی صوبیہ آنٹی کے گھر گئی، تو سامنے جو منظر تھا اس پر مجھے بالکل یقین نہ آیا۔ سب یہاں آنٹی بابا کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان کے بچے بابا کی گود میں تھے۔ اس بات کا یہ واضح ثبوت تھا کہ بابا نے صوبیہ آنٹی سے نکاح کر لیا ہے۔ میں حیرت سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بابا میری طرف بڑھے اور کہنے لگے، ذاکرہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اپنی ماں کو اس طرح سے بات کرو گی، لیکن میں آج تمہیں سچ بتانے جا رہا ہوں۔ میں نے صوبیہ سے کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے اس نظر سے دیکھا تھا۔ میں تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کے گھر میں نے اللہ کی رضا کے لیے راشن ہر مہینے ڈلوایا اور اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ رہا تھا تاکہ جو اسے اور اس کے بچوں کو سنبھال سکے۔ لیکن تمہاری ماں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ تمہاری بات کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ تمہاری بات اور ویسے بھی ایسی عورت ہے جو بڑھ چڑھ کر باتوں کو بتاتی ہے، اور اب دیکھا اس نے جو کام کیا، پھر میں نے بھی ضد میں آ کر خود ہی صوبیہ سے نکاح کر لیا۔ مجھے لگا کہ مجھ سے زیادہ بہتر اس کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس میں میری اپنی خود غرضی بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بچوں کو ایک باپ سا پیار ملے اور انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، اور اس کی عورت کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو۔ یہ بات سن کر مجھے اپنے باپ پر فخر محسوس ہونے لگا، لیکن دوسری طرف میری ماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ روٹ کر میکے چلی گئی۔ کچھ روز وہاں رہی، لیکن پھر میں نے بابا کو اس بات پر منا لیا کہ آپ جا کر ان کو منا کر آئیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی اس بات پر مان جائے، اور پھر ویسا ہی ہوا۔
میں اپنے بابا کے ساتھ امی کو منانے کے لیے چلی گئی۔ امی کو سمجھا بجھا کر ایک بار پھر سے ہم گھر لے آئے۔ اب جیسا بھی تھا انہیں اپنے گھر میں آنا تھا۔ ان کا بھی ایک گھر تھا، جوان بیٹی تھی، اور انہیں اپنے گھر کو اس طرح سے نہیں رکھنا تھا۔ انہیں یقیناً گھر واپس آنا تھا۔ میرے سمجھانے پر امی سمجھ گئی اور گھر واپس آ گئی۔ انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ان کی زبان چلتی تھی۔ ان کی زبان کے آگے بابا نے ضد میں آ کر صوبیہ آنٹی سے نکاح کر لیا تھا اور ان کے سر پر سوتن بن چکی تھی، لیکن صوبیہ آنٹی نے کبھی بھی امی کو سوتن نہ سمجھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور یہاں پر امی، کبھی بابا یہاں جاتے اور کبھی وہاں چلے جاتے۔ یوں زندگی کی گاڑی ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ ہم اپنی زندگی میں اب سکون سے رہ رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے ایک بار اپنے باپ پر شک کیا، ان پر افسوس کیا تھا، لیکن مجھے اب اس بات پر بالکل شرمندگی نہیں تھی۔ مجھے اب اپنے باپ پر فخر ہو رہا تھا۔ ایک بے سہارا کے سر پر ہاتھ رکھا اور یتیم بچوں کو ایک باپ کا سایہ مہیا کیا۔ وہ بچے میرے بہن بھائی بن چکے تھے اور صوبیہ آنٹی میری دوسری امی، لیکن میں انہیں ابھی بھی آنٹی کہتی ہوں اور وہ ابھی بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ میں ابھی بھی اپنے گھر کے تمام کاج ختم کر کے ان کے پاس چلی جایا کرتی ہوں، اور صوبیہ آنٹی ابھی بھی اپنی خودداری اور پیار سے میرا استقبال کرتی ہیں اور ایک ماں کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ مجھے ان پر بے حد پیار آتا ہے، لیکن اب ہماری زندگی ایک بار پھر سے پرسکون ہو چکی ہے اور میں اس زندگی سے بے حد خوش ہوں۔ جس روز سے بابا نے صوبیہ آنٹی سے نکاح کیا، اس دن سے بابا کے کام میں منافع ہونے لگا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بے شک بیوہ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے مال میں، دولت میں مزید برکت ہوتی ہے، اور ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا تھا، اور یوں ہماری زندگی ایک بار پھر سے گزرنے لگی ہے جس میں ہم بہت خوش ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی چوری چھپ کے کسی بے وقت کی مدد کرتا ہے تو لوگ اس کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں کوئی چکر ہے، اس کی نیکی کو رائیگاں کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دوسروں کی مدد کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے ذہن کو وسیع کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اگر اس دن صوبیہ آنٹی کے بلانے پر میں ان کے گھر چلی جاتی تو یقیناً وہ آرام سے بیٹھ کر مجھے ساری سچائی بتا سکتی تھی، لیکن میں نے غلطی کی، ان کے گھر نہیں گئی اور امی کو سب کچھ بتا دیا۔ اسی وجہ سے یہ سب ہوا، لیکن ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ شاید یہ نیکی میرے والد کے نام لکھ دی جا چکی تھی کہ وہ بیوہ عورت کا سہارا بنے اور یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا تھا۔ میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ بابا نے سب سے صلاح مشورہ کر کے میری شادی کر دی، اور میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرے گھر والے میرے باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ یتیم بچوں کو باغ کی طرح پالتا ہے اور دونوں بیویوں میں انصاف کیے ہوئے ہے۔